صدقہ فطر کے حوالہ سے تین چار چیزیں جن کا جاننا ہمارے لیے اشد ضروری ہے، ان کو اختصار سے پہلے میں بیان کروں گا، پھر ان کی کچھ تفسیر بھی عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ہے صدقہ فطر کا حکم، اور اس کے بعد پھر یہ ٹاپک آتا ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، پھر اس کے بعد کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے، اور پھر صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ یہ چار چیزیں ان کا جاننا نہایت اہم اور ضروری ہے صدقہ فطر کے حوالہ سے۔ سب سے پہلے آپ احباب کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ صدقہ فطر کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ واجب اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے کثیر احادیث میں صدقہ فطر کا حکم ارشاد فرمایا، تو وہاں پہ حضور نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے لیے فرض کا لفظ استعمال فرمایا، جو کہ لزوم اور وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر کچھ احادیث میں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو یہ دلائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر فقہا فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اب دوسرا ٹاپک اس میں یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ فطر وہ ادا کرے جو مسلمان ہے، اور پھر وہ ادا کرے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب میں نصاب کی مقدار یہ ہوگی کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی برابر مقدار میں کسی کے پاس اگر نقدی موجود ہے، ساز و سامان موجود ہے، سامان تجارت موجود ہے، تو ایسی صورت میں، اور یہ جو جتنا بھی سامان ہے، نقدی ہے یا سونا اور چاندی ہے، یہ اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ ہے، تو اس صورت میں اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر جس صاحب نصاب پر واجب ہوگی، اس پر صرف اپنے اعتبار سے، یا وہ صرف اپنا ہی صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا، بلکہ اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو اس کے ماتحت ہیں اور جن پر اس کی طرف سے نفقہ ادا کرنا واجب ہے، ان کا صدقہ فطر بھی وہ ادا کرے گا، اور اس پر واجب ہے کہ وہ ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ مثلاً ایک باپ ہے تو وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اور وہ اس کی اہلیہ کہ جس کا نفقہ، جس کے اخراجات اس کے ذمہ کرم پر ہیں، اگر اس کے ماں باپ ہیں ان کے اخراجات اس کے ذمہ کرم پر ہیں، تو پھر ان سب کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور جو بالغ اولاد ہے، تو بالغ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو وہ اپنے صدقہ فطر خود ادا کریں گے، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اس کے اہل و عیال میں سے جتنے بھی بالغ لوگ ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ اپنا صدقہ فطر ادا کریں گے، تو اگر وہ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے ان کی اجازت کے ساتھ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے، اور اس میں ان کی رضا شامل ہے، تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت ہے وہ اپنے بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتی ہے، تو عورت کا اپنے بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح گھر کی عورت ہے تو اس نے شوہر سے اجازت نہیں لی، اور اجازت لیے بغیر وہ اپنے اہل و عیال کا، اپنے بچوں کا وہ صدقہ فطر ادا کرتی ہے، تو اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس نے ادا کیا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسری چیز آتی ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے جاتے ہیں: فقراء، مساکین، پھر وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر عامل ہیں، یعنی جن کی ذمہ داری زکوٰۃ پر لگائی گئی ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد غلام، پھر مقروض جن پر قرضہ ہے، پھر اسی طرح مسافر لوگ، اور 8واں مصرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ ان میں سے
جو 2-3 چیزیں ہیں وہ صدقہ فطر میں نکل جاتی ہیں، کیونکہ صدقہ فطر جو عاملین زکوٰۃ ہیں، یعنی جو زکوٰۃ پر معمور ہیں، زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، تو وہ جو مصرف ہے وہ صدقہ فطر کے مصارف میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ فطر میں زکوٰۃ کے عاملین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ عاملین کے علاوہ غلام ہیں تو غلام بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے، اور یہ 2 صدقہ فطر کے جو مصارف میں یہ شامل نہیں ہوں گے، باقی 6 مصارف ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آخر جو فقراء ہیں، فقراء کون لوگ ہیں، تو کون سا ایسا فقیر ہے کہ جس کو ہم صدقہ فطر ادا کریں گے؟ تو اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ جو نصاب کی مقررہ مقدار ہے، جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا، وہ اگر اس کا مالک نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ فقیر ہی شمار ہوگا۔ تو فقیر کو صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، فقیر کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ تو صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے ایک ضروری بات یہ ہے کہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ صدقہ فطر میں ہم ان فقراء کو مقدم رکھیں گے، پہلی ترجیح دیں گے کہ جو ہمارے رشتہ داروں میں شامل ہیں۔ اگر رشتہ داروں میں کسی کو صدقہ فطر کی ضرورت ہے اور صدقہ فطر باہر ادا کیا جائے تو یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مقدم ان کو رکھا جائے کہ جو صدقہ فطر میں ہمارے رشتہ دار ہیں، پھر ان کے بعد پڑوسیوں کو دیکھا جائے گا، پھر ان کے بعد بالترتیب آگے جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کے حوالے سے جاننا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں جو ہے، کھجور ہے، گندم ہے، اور چوتھی چیز کشمش بیان کی گئی ہے۔ یعنی صدقہ فطر کی مقدار متعین کرتے ہوئے یہ 4 اجناس کی حیثیت رکھتے ہیں، اصل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا۔ تو جو حیثیت رکھتا ہے گندم کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کرنے کا تو وہ پھر گندم کے لحاظ سے ادا کرے گا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مالی طور پر زیادہ نوازا ہے تو وہ جو کے لحاظ سے ادا کرے، جس کو مزید نوازا ہے تو وہ کھجور کے لحاظ سے، پھر کشمش کے لحاظ سے ادا کرے گا۔ تو آج کے موجودہ دور میں صدقہ فطر کی جو مقدار جو کے حوالہ سے، یعنی گندم کے حوالہ سے پہلے لے لیتے ہیں، گندم کے حوالہ سے جو بنتی ہے وہ 320 روپے ہے، اور جو کے حوالہ سے 480 روپے بنتی ہے صدقہ فطر کی مقدار ایک بندے کے لیے، جو ایک بندے پر واجب ہے۔ اور اسی طرح کھجور کے لحاظ سے 2800 روپے، 2800 روپے بنتی ہے، اور اسی طرح کشمش کے لحاظ سے 4800 روپے جو درجہ دون کی کشمش ہے، اور جو درجہ اول یعنی ہائی لیول کی کشمش ہے اس کی اگر آج کے مالیت کا حساب لگایا جائے تو وہ 6800 روپیہ یعنی 6800 روپیہ بنتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کی یہ اجناس کی مقدار ہے اور ان کی مالیت ہے، اور ان ہی کی مالیت کے لحاظ سے صدقہ فطر کو ادا کیا جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کو اتنا نوازا ہے کہ وہ کشمش کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، تو وہ اگر گندم کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کرے گا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مالی حیثیت سے نوازا ہے وہ اسی کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اسی کے مطابق وہ اپنا یہ جو فریضہ ہے اس کو سر انجام دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔